سلمان فارسی مسلمان ہوئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ سلمان اپنے مالک سے بات کرو، یہ تمہیں کیسے بیچے گا۔ اگر غلام قیمت پہ راضی کر لیتے نا اس وقت مالکوں کو، تو وہ آقا بیچ بھی دیتے تھے۔ سلمان فارسی نے ان سے کہا، اس نے کہا جی 40 اوقیہ سونا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی رقم تھی، اس دور میں 50 غلام خریدے جا سکتے تھے آسانی سے۔ اور دوسری اس نے کہا یہ کہ 300 درخت کھجوروں کے لگا دیں، جب وہ پک کے پھل دینے لگیں پھر آپ آزاد ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا کہ کھجوروں کو پکتے تو کتنے سال لگ جاتے ہیں، تو 300 کھجوروں کے جو ہے وہ اپنا بوٹے ہیں، وہ کیسے، کوئی سارے بوٹے ضروری تو نہیں ہوتا، آپ کبھی کھجوروں والے علاقوں میں گئے ہوں تو کھجوریں تو ہوتی ہیں، ساری کھجوریں پھل نہیں اتارتی، یہ کیسے ہوگا؟ پریشان ہو کے آ گئے تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا سلمان کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ لگتا ہے مجھے آزادی نہیں ملے گی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جو اس نے 40 اوقیہ چاندی مانگی ہے، اور ساتھ میں کہا کہ 300 کھجوروں کے بوٹے لگائیں، جب وہ جوان ہوں اور پھل دینے لگیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ صدیق اکبر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور مسکرائے، فرمایا اس سے ڈن کر دیں، اسے کہیں ہمارے ساتھ یہ سودا ڈن ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے بازو پکڑا سلمان فارسی کا، فرمایا سلمان تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، تم ہم سے پوچھو کہ حضور کے موزے کتنے ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دو، تم جا کے سودے کو ڈن کرو، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تو بول دے نہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے اچھا ایسی بات ہے؟ کہا جی ڈن ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں تھوڑا سی کسی شخص نے سونا دیا، ایک مرغی کے آنڈے سے بھی چھوٹا اس کا وزن تھا، تو سلمان فارسی کو حضور نے اسی وقت دیا کہ یہ جا کے دیں اس کو، اسے کہیں کہ اپنی 40 اوقیہ چاندی پوری کرے۔ تو سلمان فارسی نے کہا جناب یہ تو نہیں، اس کا تو وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ لے جائیں۔ جب اس کو جا کے دی، اس نے کہا اس کا وزن تو نہیں ہو سکتا، اس کے کہا جی تولے۔ جب اس نے تولی تو اس کا وزن اس سے زیادہ تھا۔ اس نے کہا شاید میرا کانٹا خراب ہے، اس نے دوبارہ کانٹے کو درست کیا، پھر دوبارہ تولا، دوبارہ اس کا وزن اتنا تھا۔ کہا جی پھر کھجوروں کے وہ لگائے۔ جب سلمان فارسی جانے لگے تو حضور نے فرمایا اے سلمان ابھی کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ کہا جی حضور ظہر کی نماز کا۔ فرمایا ظہر کی نماز آج آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ اس یہودی کے غلام ہیں، کل ظہر کی نماز آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، آپ ہمارے غلام ہوں گے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے، حضور نے وہ کھجور کی گٹھلیاں، فرمایا سلمان فارسی صحابہ کو ساتھ لے جاؤ، 300 درختوں کی جگہ بنا دو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ وہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹھلیاں لگا دی۔ اب یہودی کو پتہ تھا، اس کی بیوی نے کہا اگر سلمان فارسی لگائے نا پھر تو کھجوریں نہیں ہونے لگی، لیکن ان کے نبی نے اگر لگا دی تو کھجوریں ہو جانی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ گٹھلیاں نکال دی۔ جب حضور واپس تشریف لائے نا، یہودی نے گٹھلیاں، اب سلمان فارسی دیکھ رہے تھے کہ اس کا مالک گٹھلیاں نکال رہا ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ سلمان فارسی نئے نئے مسلمان تھے۔ اب صبح آزادی کا حضور نے کہا کہ صبح آپ آزاد ہیں، صبح تک کھجوریں پک جائیں گی، آپ ظہر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھیں گے اور ہمارے غلام ہوں گے۔ اب جب وہ کھجوروں کی گٹھلیاں نکال رہے ہیں، کیونکہ غلاموں کے حقوق نہیں تھے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، دل ٹوٹ گیا، گٹھلیاں نکل گئی ہیں، کھجوریں کہاں ہوں گی؟ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پریشان ہیں، کہا جی میرے مالک نے گٹھلیاں نکال لی ہیں۔ صدیق اکبر نے پھر بازو پکڑا، کہا آپ خاموش رہے، آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جب صبح ہوئی پھر سلمان فارسی صبح کی نماز پڑھ کے گئے، حضور بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی، پھر وہ یہودی بھی آیا تو دیکھا کھجوروں کا باغ تیار تھا۔ تو سلمان فارسی سے حضور نے فرمایا چڑھ جائیں اس کے اوپر اور کھجوریں اتار کر اپنے مالک کو چیک کروائیں کہیں معیار میں کمی بیشی تو نہیں۔ جب وہ کھجوریں اتار کے لائے ہیں اور سلمان فارسی نے دی ہیں نا مالک کو، اس نے کھائی ہیں، تو کہا جی اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ حضور مسکرایا، فرمایا گٹھلیاں تو نے نکال لی تھی، آج کتنے سو سال ہو گئے ہیں؟ 1500 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے، سلمان فارسی کا وہ باغ موجود ہے، اور آپ میں سے کتنے لوگ وہاں گئے ہیں جنہوں نے وہ بغیر گٹھلی کی کھجوریں بھی کھائی ہیں؟ گٹھلیوں کے بغیر 1500 سال سے کھجوریں قائم ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہاتھ امام الانبیاء کے لگے تھے۔ ان چیزوں پہ زوال کیسے آ سکتا ہے جن چیزوں کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا؟ یہ سلمان فارسی ہیں۔ آپ مدائن کے جب گورنر بنے نا فاروق اعظم کے دور میں، تو راستے میں یوں کھڑے تھے آپ، تو ایک گزر رہے تھے، ایک شامی تاجر تھا، اس نے کہا شاید یہ کوئی عام آدمی ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ملک اسلامی ہے، حکمران اسلامی نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں گندم نہیں،
آپ کے ملک کے پٹرول کی کیا صورتحال ہے. یہاں کسی ایک فیلڈ کا بھی کاروبار نہیں, اس کے باوجود آپ کے حکمران کس چیز پہ لڑ رہے ہیں؟ حکومتوں کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا ملک اسلامی ہے, آپ کے حاکم مسلمان نہیں, اسلامی نہیں. مسلمان اللہ معاف کرے مسلمان ہوں گے لیکن اسلامی نہیں. اب ذرا دھیان سے سنیں, اس دور میں ملک بھی اسلامی ہوتے تھے اور اوپر حکمران بھی اسلامی ہوتے تھے, تب ملک ترقی کرتے تھے. اب اگلی بات سنیں جو بڑی ایمان افروز ہے. سلمان فارسی وہاں گزر رہے تھے تو شامی تاجر نے دیکھا, کہا لگتا ہے آپ مزدور ہیں, میرا سامان اٹھوا دیں, میں آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا اس کی اجرت. سلمان فارسی نے یوں سامان اٹھایا ہوا ہے, گورنر ہیں مدائن کے, پیچھے چل رہے ہیں. جب لوگوں کو دیکھا نا آپ نے, سلمان فارسی نے جب لوگوں کو دیکھا, اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں, تو لوگوں نے سلمان فارسی کو جب کہا جناب آپ نے سامان اٹھایا ہوا ہے, اس سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کس شخص نے سامان اٹھایا ہوا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا یہ مدائن کے گورنر ہیں. اس نے مادت کی, کہا یہ سامان اتار دے, مجھے پتہ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنی نیکی کیسے ضائع کر سکتا ہوں, میں تمہیں توڑ منزل تک چھوڑ کے آؤں گا. چھوڑ کے آئے. یہ حضور کے غلاموں کا درس ہے, یہ حضور کے غلاموں کی تربیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی محبتیں اور ویسی عقیدتیں نصیب فرمائے.